شرح صحیح مسلم میں جہاں پر معراج کی حدیث ذکر ہے وہاں پر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام کا اور اکثر محدثین کا مذہب یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور بلکہ وہ آگے چل کر کے فرماتے ہیں کہ راج مذہب یعنی سب سے زیادہ ترجیح والا بھی اگر کوئی مذہب ہے تو وہ یہی مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه القديس وخطابه العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل، او كما قال۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع سخن رؤیت باری تعالی ہے، یعنی معراج کی رات ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے بہت ساری بحثیں ہیں، انشاءاللہ ان تمام پر کلام آہستہ آہستہ ہوگا۔ آج صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ثابت ہے، صرف اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے اور حق کو سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان کرام قدر، اس موضوع کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ بعض حضرات وہ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے یہ کسی کو بھی نہیں ہوا، اور یہ عقیدہ ان کا خود کا گڑا ہوا ہے، خود ساختہ ہے ان کا، اور یہ عقیدہ سلف و خلف میں سے کسی کا بھی نہیں رہا۔ تو جو مخالفین ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں، تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع پر بھی جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے اسلاف نے جو بیان کیا ہے اس کو جانیں، تاکہ اس طرح کا کوئی اگر ہمیں طعنہ دے تو ہم اسے مسکت جواب دے سکیں اور بیان کر سکیں کہ نہیں، یہ عقیدہ کیسا ہے، اور یہ عقیدے میں کے تعلق سے ہمارے اسلاف کرام نے کیا کیا بیان کیا ہے، وہ سب کا سب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی مجلس میں عرض کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں نے جس آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے: ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، فتدلی، تو وہ بھی اور زیادہ قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، تو پھر دو کمانوں کے برابر فاصلہ تھا، او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر اس آیت کریمہ کے تعلق سے عرض کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دیدار الہی ہم مانتے ہیں، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے، اور یہ مسئلہ فضائل سے تعلق رکھتا ہے، اور فضائل کے تعلق سے یہ مسلم قاعدہ ہے کہ فضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے۔ اب تعجب تو ان حضرات پر ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر فضائل و کمالات کو یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں کہ اس میں شرک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری لازم آ رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کا معاملہ بالکل ایک ہو رہا ہے۔ تو ان دیگر باتوں میں، چاہے وہ علم غیب کے تعلق سے ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مالک و مختار ہونے کے تعلق سے ہو، یا
हुजूर अलैहिस्सलाम के और फ़ज़ाइल हों वो इस तरीके से इनकार कर देते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये जो मसला है अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का, इसमें तो कुछ भी कुफ्र व शिर्क लाजिम नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनकार कर रहे हैं। तो यकीनन हमें हमारे जहनों में ये बात खटकती है कि यकीनन इन लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ खोट है, जो खोट उनका जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है तो वो सामने आ जाता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार के ताल्लुक से इख्तिलाफ तो सहाबा इकराम के दौर से ही रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार के मानने वाले वो हमेशा ज़्यादा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यहाँ पर सबसे पहले मैं इन्हीं आयात के तहत जो ज़ियाउल कुरान में अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने लिखा है, मैं आप हजरात के सामने सबसे पहले वो नज़र करना चाहता हूँ। वो सूरह नज्म की जो आयतें मेराज से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू करने के बाद, तमाम मसाइल को बयान करने के बाद, तमाम इख्तिलाफ को बयान करने के बाद वो अपना नज़रिया पेश करते हुए कहते हैं कि इस पर तफसीर के नज़दीक हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार मानना ये ज़्यादा राजे है। इसकी उन्होंने इन आयात तय्यबात में कई वजह बयान की हैं, जिनमें से एक वजह के ताल्लुक से वो ये बयान करते हैं कि बाज़ हजरात का जो ये नज़रिया है कि यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इसके ताल्लुक से वो ये कहते हैं कि जब बंदे की बंदे से मुलाकात होती है तो उसको इस तरह कैफ अंगेज उसलूब में बयान नहीं किया जाता, इस तरह इतने ज़्यादा शानदार और फसीह बलीग अंदाज में एक बंदे की बंदे से मुलाकात ये कुरान में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ पर बंदे की बंदे से जो मुलाकात है उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पर हज़रत जिब्रील की हुजूर अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात हो के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को उनकी असल सूरत में देखा, उसका यहाँ पर जिक्र हो, तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये आयात तय्यबात का जो उसलूब है वो उसलूब ही इस बात पर दलालत करता है कि यहाँ पर हज़रत जिब्रील और हुजूर की मुलाकात का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो परवरदिगार आलम मालिक हकीकी और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र है कि एक तरफ तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है, तो दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला का हुस्न है। एक तरफ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नियाजमंदी है, तो दूसरी तरफ शान समदियत है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, फिर आप इस हवाले से भी गौर व फिक्र कीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इस मेराज को मेराज मुस्तफ़ा कहा जाता है, मेराज रसूल कहा जाता है। अगर यहाँ पर जिब्रील की मुलाकात का यहाँ पर जिक्र होता और तो फिर इसे मेराज जिब्रील कहा जाता, ना कि इसको मेराज मुस्तफ़ा कहा जाता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कोई बड़ा किसी छोटे से मिलता है तो उस चीज को छोटा अपने लिए वजह इफ्तिखार समझता है। छोटा ये समझता है कि मेरे किस्मत चमक गई कि मैंने इतने बड़े आदमी से मुलाकात कर ली। मैं एक मिसाल से वाज़ेह करूं, मिसाल के तौर पर अगर किसी अदना आदमी से प्रधानमंत्री मिले तो कोई इंसान भी ये नहीं कहेगा कि प्रधानमंत्री के मजे आ गए। प्रधानमंत्री के लिए ये वजह इफ्तिखार है कि उस अदना से आदमी ने उसे मुलाकात का शर्फ बख्शा। नहीं, कोई भी इस बात को तसव्वुर नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि इस अदना शख्स के मजे आ गए कि इसने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ऐसा ही यहाँ पर जिब्रील अमी ये यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों में इनका शुमार होता है। तो अगर जिब्रील अपना कोई फजलो कमाल दिखाएं हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने, अपनी असली सूरत को ही हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने दिखाएं, तो यह हजरत जिब्रील का कमाल होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये एजाज बख्शा, उन्हें ये शर्फ बख्शा कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अपना ये फजल और अपना ये कमाल वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने जाहिर किया।
عزیزان گرامی قدر، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی فضیلت اس اعتبار سے کہ جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی صورت دکھائی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کو معراج مصطفیٰ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو جنت کے حوالے سے نہ جہنم کے حوالے سے بلکہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے ہی اسے معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، آپ نے اپنے سے بڑی شے، اپنے سے بڑی ذات جو شان سمدیت کی حامل ہے اس کا آپ نے دیدار کیا، اسی لیے اس کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا۔ ورنہ کائنات کی کوئی بھی چیز کیوں نہیں ہو، وہ سب کی سب مقام و مرتبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹی ہیں، ادنا ہیں۔ تو اسی لیے ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ دوسری دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہاں پر ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اگر جبریل کو مراد لیتے ہیں یہاں پر تو پھر اس صورت میں انتشار ضمائر لازم آئے گا، یعنی کہیں پر تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو ضمیر نکلے گی وہ جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کہیں پر یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو ضمیر نکل رہی ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ انتشار ضمائر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سبھی جانتے ہیں کہ قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب دنیا پیش نہیں کر سکی، پوری دنیا قرآن جیسی معجز کتاب پیش کرنے سے عاجز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں اتنی بڑی خامی کیسے مانی جا سکتی ہے کہ انتشار ضمائر لازم آئے؟ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں پر یہ مانا جائے کہ سب کی سب ضمیریں وہ یا تو خالق کائنات کی طرف لوٹ رہی ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اور پھر کلام کا پھر انہوں نے تیسری دلیل کے طور پر یہاں پر اس چیز کو بیان کیا کہ یہاں پر یہ دیکھیے سورہ نجم جو ہے مکیہ ہے، اور مکہ کے کافروں کا جو اعتراض تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ تھا کہ یہ کلام ان کا خود کا ہے، انہوں نے خود سے اس کلام کو بنایا ہے، خود سے اس کلام کو گڑا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کلام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورت میں نازل فرمایا، اور ان کے اسی اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ نازل فرمایا۔ تو اس کی توجیہ اسی صورت میں سب سے بہتر ہو سکتی ہے کہ یہاں پر یہ مانا جائے کہ ضمیروں سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے علمہ شدید القویٰ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اگر ہم یہاں پر شدید القویٰ سے جبریل مراد لے کہ جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا، تو عزیزان گرامی قدر اس صورت میں کفار کا جو اعتراض تھا وہ دور نہیں ہوگا۔ کفار کا اعتراض اسی صورت میں دور ہوگا جب اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا جو بہت زیادہ قوت اور طاقت والا ہے، اور اس کی تائید ایک دوسری آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے جس میں رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، انتشار ضمائر کے لازم آنے کی وجہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور رب تبارک و تعالیٰ کی جو ملاقات ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہاں پر میں کچھ حوالے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات اور آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ کوئی بھی مرفوع حدیث، یعنی ایسی حدیث پاک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہو، حضور نے اس میں فرمایا ہو کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، کوئی صریح مرفوع حدیث صحیح ایک بھی نہیں ملتی اس تعلق سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح کی ایک بھی حدیث، وہ پورے حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے اس میں ایک بھی صریح مرفوع حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر دوسری طرف دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی جو حدیثیں ہیں وہ یقیناً ملتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جس کو مسند احمد نے بیان کیا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب عز وجل کا دیدار کیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث کے حوالے سے علماء اکرام فرماتے ہیں حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہا رأیت، میں نے دیکھا ربی، اپنے رب عز وجل کو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حدیث کے تعلق سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285، اور آجری نے
اس کو روایت کیا ہے اپنی کتاب شرعیہ میں صفحہ نمبر 494 اور امام بیہقی نے فی الاسماء والصفات میں صفحہ نمبر 444 میں. اس کے علاوہ ابن ابی عاصم نے اس کو السنہ میں روایت کیا ہے اور اس کی تخریج خود البانی نے کی ہے. یعنی جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں انہوں نے اس حدیث کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو عزیزان گرامی قدر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اس کے علاوہ ایک مرفوع حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، انہیں خلت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شرف ہم کلامی بخشا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کفا سے نوازا. کفا کے تعلق سے مجمع البحار میں ہے کہ بغیر کسی حجاب اور بغیر کسی رسول، بغیر کسی قاصد کے، بغیر کسی رسول کے بالمشافہہ ملاقات کرنا یعنی دیدار. تو عزیزان گرامی قدر یہاں پر بھی ایک طریقے سے ہمارا وجدان بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا نوازا کہ انہیں خلت کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، عزیزان گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا شرف ہم کلامی بخشا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، ڈائریکٹ ان سے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دی، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی کون سی فضیلت بخشی جس کی وجہ سے آپ ان دونوں سے بھی ممتاز ہو جائیں؟ اور اس بات کے سبھی قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فضیلتیں دوسرے انبیاء اکرام کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فضائل سے بڑھ کر کے ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ خلت تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہو گئی، اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کر لیا. تو پھر آپ کا وجدان کیا کہتا ہے؟ پھر کلام سے بڑھ کر کے اب کون سی چیز ہے جو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا ہو؟ تو یقیناً وہ چیز صرف اور صرف جو ہو سکتی ہے وہ دیدار الہی ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے اپنے محبوب کو نوازا ہو. عزیزان گرامی قدر تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کا ضرور دیدار کیا ہے. اس کے علاوہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال علی ربی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ نخلت ابراہیم خلتی، کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خلت عطا فرمائی. وکلمت موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کلام کیا. وآتیتک یا محمد کفاحا، اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کو کفاح عطا فرمایا. فی مجمع البحار کفاحا ای مواجہتا لیس بینہا حجاب ولا رسول، یعنی مجمع البحار میں ہے کہ کفا کا معنی بالمشافہہ دیدار ہے، جبکہ درمیان میں کوئی پردہ اور قاصد نہ ہو. عزیزان گرامی قدر مجمع بحار الانوار باب کف تحت اللفظ کفہ، مکتبہ دارالایمان مدینہ منورہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 424. اس کے علاوہ ابن مردوی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ وہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصف سدرۃ المنتہا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی صفات بیان کرتے ہوئے سنا. کہتے وذکر الحدیث الی ان قال، یہ حدیث لمبی ہے، آخر میں انہوں نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما رأیت عندہا، کہ آپ نے سدرۃ المنتہا کے پاس کیا دیکھا؟ قال، تو حضور نے فرمایا رأیت عندہا یعنی ربا، یعنی میں نے اس کے پاس اپنے رب کو دیکھا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے پاس اپنے رب کو دیکھا. یہ حدیث پاک جو ہے یہ در منصور فی التفسیر بالمعصور بحوالہ ابن مردوی تحت آیت 17، اور یہ جلد نمبر اس کا 5 اور صفحہ نمبر 194 ہے. اس کے علاوہ
حضرت ابن اسحاق عبداللہ بن ابو سلمہ سلامی کہ ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس یسألہ هل رأى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربہ فقال نعم. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کسی اپنے آدمی کو بھیجا کہ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. فقال نعم. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اپنے رب کو دیکھا ہے. عزیزان گرامی قدر یہاں پر حدیثیں بہت ساری ہیں، میں سب کو تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی. میں صرف آپ کو دو باتیں اور بیان کر دوں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے حضور علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو وہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ ہاں واللہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو یقیناً دیکھا ہے، قسم کھا کر کے کہتے تھے. اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا دیدار الہی کے تعلق سے تو آپ نے ارشاد فرمایا رآہ. یہاں پر جو راوی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اتنی مرتبہ کہتے رہے یہاں تک کہ ان کا سانس ختم ہو گیا. یعنی جب تک ان کا سانس چلتا رہا تب تک وہ ان الفاظ کی تکرار کرتے رہے، رآہ واللہ رآہ، اللہ کی قسم آپ نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا. تو عزیزان گرامی قدر اتنی شدت سے بیان کرنا اس چیز کو یہ یقیناً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام، ہمارے محدثین اکرام کا مذہب یہی رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مذہب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ مذہب ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ مذہب ہے. عزیزان گرامی قدر حدیث کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن حضرات سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ کا بھی یہی مذہب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے بھی کئی ہزار حدیثیں مروی ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا بھی یہی مذہب ہے اور ان سے بھی کئی ہزار حدیثیں مروی ہیں. تو جو بڑے بڑے محدثین ہیں صحابہ میں جن سے کئی ہزار حدیثیں مروی ہیں ان سب کا یہ مذہب رہا ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلق سے تو بالکل مشہور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن والی کوئی بات ہوتی تھی تو سب سے زیادہ مقدم حضرت عبداللہ بن عباس کو رکھتے تھے. اپنی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس میں بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت بچے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے. تو اس کی وجہ جو تھی وہ یہی کہ وہ قرآن کے سب سے زیادہ عالم تھے، سب سے زیادہ جاننے والے تھے. خود حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں ترجمان قرآن بنا دے، قرآن کا علم انہیں عطا فرما. تو عزیزان گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ انہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے. یعنی تمام جتنے بھی تفسیر کرنے والے قرآن کا علم رکھنے والے گزرے ہیں ان میں وہ سردار کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مذہب یہ کوئی آج کا ہمارے علماء کرام کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہیں ان کا مذہب ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو متبع سنت ہیں جن کی اتباع کے لوگ قائل ہیں کہ آپ سے زیادہ متبع سنت کوئی نہیں ہے، ان کا یہ مذہب ہے. حضرت ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں ان کا یہ مذہب ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ مذہب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا یہ مذہب ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کا یہ مذہب ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں ان کا یہ مذہب ہے. بلکہ وہ تو بڑی شدت برتتے تھے، اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کے سامنے پیش کرتا تھا. عزیزان گرامی قدر حضرت عائشہ کی حدیث میں آئندہ مجھے موقع ملے گا، آئندہ اس کی جو دوسری نشست ہوگی اس میں بیان کروں گا. اس کے علاوہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے. اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے. حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصولیین کے امام ہیں ان کا یہی مذہب ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جتنے صحابہ ہیں جتنے اصحاب ہیں ان تمام کا یہی مذہب ہے. تو عزیزان گرامی قدر اس سے یہ پتہ چلتا ہے. بلکہ امام نووی شرح صحیح مسلم
میں جہاں پر معراج کی حدیث ذکر ہیں وہاں پر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام کا اور اکثر محدثین کا مذہب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور بلکہ وہ آگے چل کر کے فرماتے ہیں کہ راجع مذہب یعنی سب سے زیادہ ترجیح والا بھی اگر کوئی مذہب ہے تو وہ یہی مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پوری ایک کتاب ہی لکھی ہے جس کتاب کا نام الغنیہ فی مسئلۃ الرؤیا اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر وہ فرماتے ہیں، میں یہاں ان کی عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ فقط سأل سائل اما اختلف فیہ الصحابہ رضی اللہ عنہم من رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فی لیلۃ الاسراء ومن اثبت ذلك ومن نفاه ومن توسط في المسألة فاثبت الرؤية بالفؤاد ونفى أن تكون بالعين ومن قال من المتأخرين كانت رؤية العين في المنام ورؤية الفؤاد في اليقظة وقصد بذلك الجمع بين ما اختلفوا فيه ذهابا منه على أن الإسراء كان مرتين مرة بروحه ومرة بجسده وهو الصحيح الذي حجة جماعة ممن قصد الجمع للأحاديث۔ اس پوری عبارت میں وہ خلاصے کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، یعنی اگر تمام احادیث جمع کی جائیں جو رؤیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے آئی ہیں، اگر ان تمام احادیث کو جمع کیا جائے اور پھر نتیجہ نکالا جائے تو وہ کہتے ہیں میرے نزدیک جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا 2 مرتبہ دیدار کیا ہے، ایک مرتبہ خواب میں اور ایک مرتبہ اپنے اسی جسم اطہر کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب میں وہ احادیث ذکر کی ہیں، اور اس پر جن صاحب نے حاشیہ لگایا ہے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست حاشیہ لگایا ہے، اور اس بات والی احادیث سب سے زیادہ صحیح احادیث جو ہیں وہ اس بات والی احادیث ہیں۔ ان پر انہوں نے کہ کون سی حدیث کس کتاب میں آئی ہے، اس کا کون سا صفحہ نمبر ہے، اگر آپ حضرات جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب نیٹ پر موجود ہے، الغنیہ فی مسئلۃ الرؤیا۔ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی کلیاں کھل جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں آخر میں یہاں پر حضرت پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمت و رضوان نے جہاں معراج کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے مسلم شریف کی حدیث جو بہت ہی زیادہ لمبی حدیثیں گزری ہیں ان کے الفاظوں پر توجہ دلائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جن الفاظوں پر انہوں نے توجہ دلائی ہے میں صرف وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ پوری حدیث پر کلام کرنا یقیناً بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جب معراج کے یہاں پر حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے تو زیادہ تر الفاظ جو آئے ہیں وہ آئے ہیں اوریجا بنا، کہ پھر ہم کو لے جایا گیا۔ بنا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، یعنی ہم ایک نہیں تھے بلکہ ہم 2 یا 3 تھے، تو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا ثم اوریجا بنا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے تو پھر کیا الفاظ آئے ہیں اسے دیکھیے۔ پھر حضور فرماتے ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھ کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا پر۔ پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا بنا ہم کو لے جایا گیا، بھی فرمایا کہ مجھ کو لے جایا گیا، یعنی پھر حضرت جبریل جو ہیں ان کی جو جہاں تک پرواز تھی وہ مکمل ہو گئی تھی، پھر اس کے آگے وہ لے گئے، پھر اس کے آگے جو لے جایا گیا وہ مجھے صرف اکیلے کو لے جایا گیا۔ اسی طریقے سے آگے اسی حدیث پاک میں ذکر ہے فوحا الیہ ما اوحا ففرض علی 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جانب وحی کی جو وحی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں رات اور دن میں فرض فرمائی۔ اسی طریقے سے پھر اسی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں اسی میں فقلت یا ربی خفف علی امتی۔ پھر ہے قال، یعنی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان امتک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان امتک لا یطیقون ذلک فارجع الی ربک فاسألہ۔ اس کے بعد آخر میں جو انہوں نے ایک لائن پر اور حاشیہ لگایا اس میں ہے فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ۔ تو اس کا مطلب
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ملے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت یہ نمازیں ادا نہیں کر پائے گی تو لہذا آپ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب واپس جائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میں واپس گیا رب کی بارگاہ میں نے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب تخفیف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرما دی. پھر آپ لوٹ کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے درمیان اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں آتا جاتا رہا. تو عزیزان گرامی قدر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جس ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث اور ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی. فرجعت بذلک حتی امر بموسیٰ تو یہاں پر بھی ہے ففرض اللہ علی امتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی میری امت پر. عزیزان گرامی قدر اسی طریقے سے یہاں پر ایک الفاظ ہوتا ہے ثم عرج بی پھر مجھ کو معراج کرائی گئی مجھ کو اوپر لے جایا گیا حتی ظہرت لمصطفیٰ اسمع فیہا صریف الاقلام میں وہاں تک پہنچ گیا کہ میں قلم کے چلنے کی آوازیں سننے لگا. یعنی جو تقدیر کے قلم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تقدیر کے لکھنے کے لیے قلموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تقدیر کے قلموں کی آواز کو سن لیا اور یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے. تو ان تمام خط کشیدہ الفاظوں سے اور جو میں نے جملے پڑھے ان سے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسائی وہاں تک ہوئی جہاں پر حضرت جبریل امی ساتھ میں نہیں تھے. اگر ساتھ میں ہوتے تو بنا کا لفظ استعمال فرمایا جاتا. بی لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے اور پھر سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا. کوئی بھی آپ کو اس بات کا قائل نہیں ملے گا کہ جبریل واسطہ بنے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کے واسطے سے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہو. سبھی مانتے ہیں کہ یہ جو نماز کا تحفہ ملا ہے یہ من جانب اللہ ملا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ملا ہے. تو عزیزان گرامی قدر ان تمام حوالوں سے اور احادیث سے اور اس کے علاوہ آثار صحابہ بھی بہت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعے کو دیدار نہ کرنے کی جو احادیث آئی ہیں ان کے تعلق سے عرض کیا جائے گا. رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.